احترام کے ساتھ خدا کے خادم کو، خدا کے ممسوح کو، پاسٹر سرور کو ویلکم کرتی ہوں. سر آپ آئیں. آج جو بات خدا نے آپ کے دل میں رکھی ہے، جو خیال اس نے آپ کے دل میں ڈالا ہے، وہ ہم سبھی سے بانٹیں تاکہ ہم سبھی آپ کے وسیلہ سے آج خدا کی اس خاص بلیسنگ کو، برکت کو ریسیو کر سکیں. پریز دی لارڈ. ویلکم پاسٹر سرور. جی تھینک یو سسٹر جی. خدا ذوالجلال کا آسمان آپ پر کھلا رہے. آپ ہم شکر گزار ہیں، آج پھر خدا نے توفیق دی ہے، شرف عطا کیا ہے کہ ہم دنیا کی مصروفیات سے علیحدہ ہو کر چند گھڑیاں اس کی حضوری میں بیٹھ کر لطف اٹھا سکتے ہیں. اب تک کی گئی عبادت کے لیے خدا کا شکر ہو. ساری دعاؤں گیتوں اور پریزائڈنگ کے لیے اس پر خدا کی برکت مانگتے ہیں. آج جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ نئی نہیں ہے. ان دنوں ہم کرسمس کے موضوع پر بہت سے پیغامات سن رہے ہیں. ہم نے اپنے گروپ میں سے بھی سنے اور سنائے ہیں، اور دنیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہم سنتے ہیں. تو یہ باتیں جو لکھی ہیں اس کو ہم دہراتے ہیں. تو آج بھی میں نے بھی کرسمس کے اس موضوع پر تقریباً 4 پیغام اس سے پہلے سنائے. تو کلام تو وہی ہے. یہ کہنا کہ میں کوئی نئی بات سنا رہا ہوں ایسا نہیں، بلکہ ہم دہراتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس خاص بات کو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر اس کو سمجھتے ہیں. لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ خدا کا کلام ہر صبح تازہ ہے. جتنی دفعہ ہم اس کو پڑھتے، اس کا ذکر کرتے یا ذکر سنتے ہیں، کوئی نئی برکت ملتی ہے. اور ہر پیغام میں بلیسنگ ٹپس ضرور ہوتے ہیں، وہ سادہ ہو یا بہت گہرا ہو. تو آج آئیے میرے ساتھ نکالیں متی کی رسول کی انجیل، اس کا 2 باب اور پہلی چند آیات پڑھ دیں. جی پاسٹر جی، میں ریڈی ہوں. متی کا 2:1-4 رائٹ پاسٹر جی؟ جی جی. خداون کا زندہ کلام کہتا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کہ موجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں سے اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. آمین. خداوند کا زندہ کلام پڑھنے سے ہم سب کو بڑی برکت ملی. آمین. بہت شکریہ جی. اس میں ایک خاص سوال ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. ہم پورب سے اس کا ستارہ دیکھ کر آئے ہیں اور ہم اس کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. بہت دفعہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مجوسی کون تھے. بعض لوگوں کا خیال ہے، مختلف رائے ہے، یہ پارتھی تھے
ایران کے قریب ایک علاقہ، اور یہ زرتشت تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ بعض کا یہ بھی خیال رائے ہے یہ پورب، یہ ہندوستان، جاپان اور مصر سے آئے تھے۔ لوگ ان کا نام بھی بتاتے ہیں، اور بعض اور مختلف رائے دیتے ہیں، اور بعض دفعہ تو وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں یہی درست بات ہے۔ اور میں نے ایک میسج میں سنا کہ یہ بہت سے مجوسی آئے تھے، جو لکھا ہے کہ کئی مجوسی تو وہ ہیرودیس کے محل میں آ کر جب ان کو معلوم ہوا کہ یہودیوں کا بادشاہ یہاں پیدا نہیں ہوا، وہ کسی چھوٹے گاؤں میں عام لوگوں میں، غریب لوگوں میں پیدا ہوا ہے، تو وہ واپس چلے گئے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ بادشاہ غریبوں کے گھروں میں پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ واپس چلے گئے، اور صرف 3 رہ گئے جو آگے گئے تھے۔ پھر یہ بھی میں نے سنا کہ وہ جو 3 تھے، انہوں نے پہلے نے سونا پیش کیا، دوسرے نے لبان بخور پیش کیا، اور تیسرے نے مر پیش کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر بائبل میں جب نہیں ہے تو ہمیں اکتفا کرنا چاہیے، متفق ہونا چاہیے۔ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو خدا لکھوا دیتے۔ ایک خادم جو 30ویں صدی میں ہمارے کلیسیا میں وہ زندہ تھے، جو انہوں نے خدمت کی، ترتلیان ان کا نام ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بادشاہ تھے، اور پیشن گوئی کی تکمیل ہوئی ہے وہاں کہ زبور 68 اور اس کی 29ویں آیت، اور زبور 72 اس کی 10ویں اور 11ویں آیت اگر مہربانی سے کوئی پڑھ دے تو یہ ترتلیان، یہ ایک بزرگ جو ابتدائی کلیسیا کے تھے، مہربانی سے پڑھ دیں گے کوئی پادری صاحب؟ جی پاسٹر جی، زبور انگلش میں بتائیں گے کون سا نمبر ہے؟ Psalm 69 اور verse 29، Psalm 68۔ Psalm 68 verse 29۔ جی جی، خداوند کا زندہ کلام کہتا ہے 29، کہتا ہے تیری ہیکل کے سبب سے جو یروشلم میں ہے، بادشاہ تیرے پاس ہدیہ لائیں گے۔ آمین۔ اور 72 اور اس کی 10ویں 11ویں آیت بھی پڑھ دیں۔ جی پاسٹر جی، 10 and 11۔ 10 کہتا ہے، زبور 72 verse 10 and 11، ترسیس کے اور ترسیس کے ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ ناظرین گزرانے گے، سبا اور سبا کے بادشاہ ہدیہ لائیں گے، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگو ہوں گے، کل قومیں اس کی مٹھی ہوں گی۔ پاسٹر لطیف آپ بھی اگر پڑھ دیں پلیز۔ جی آمین۔ جی ضرور۔ 72 and verse 10 and 11، ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے،
सबा और सीबा के बादशाह हदिया लाएंगे, बल्कि सब बादशाह उसके सामने सरनगू होंगे। कुल कौमें उसकी मता होंगी, क्योंकि वो मोहताजों को जब वो फरियाद करें और गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं छुड़ाएगा। बहुत शुक्रिया। आमीन। थैंक यू। ये सारी कौमें मती होंगी और इस बुजुर्ग तुर्तलियान की राय ये है कि इस पेशन गोई की तकमील हुई है, और ये जो आए थे ये बादशाह थे, ये उन्होंने अपने राय दी है, तफसीर की है, और ये कुछ इस हकीकत के करीब भी हो सकती है। फिर पादरी असलम ज़ियाई साहब ने मुख्तलिफ जो मुर्रखीन हैं उनके मुताला के बाद अपनी एक किताब में लिखा है कि ये मादी कबीला के लोग थे, और मादी जो फारसियों के साथ, मादी और फारसी, तो ये फारसी बादशाहों के रूहानी पेशवा थे, ये मजहबी रहनुमा थे सब के, और ख़ास तौर पर बादशाहों के, और दरबारों में इनका बड़ा असर और रसूख था। ये बड़े साहिब हैसियत थे, साहिब इल्म थे, ये स्कॉलर थे वक्त के, और ये सितारों का इल्म की स्टडी करने वाले, अजराम फलक के तहकीक करने वाले लोग थे। तो ये पादरी डॉक्टर असलम ज़ियाई साहब ने अपनी किताब में लिखा है। लेकिन मैं ये फिर कहना चाहता हूँ कि ये जानना ज़रूरी नहीं है कि ये मजूसी कौन थे, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका पर्पस क्या था। वो दूर दराज से चले, अपने कंफर्ट जोन से निकले, बादशाह या अमीर लोग थे, आरामदेह घरों से निकले, उन्होंने मुश्किलात सही, सऊबते सही रास्तों के, और फिर रास्ते ऊंचे नीचे, पहाड़ी और मैदानी और नदी नाले रास्ते में आए, लेकिन फिर भी ये सफ़र करते हुए आए हैं। वो जो मकसद उन्होंने पेश किया है वो ये है कि हम उस बादशाह को जो पैदा हुआ है उसको सिजदा करने आए। जब वो हेरोदिस के महल में पहुंचे तो उन्होंने यही पूछा, और फिर वहां के जो उलमा थे, वहां सरदार काहन थे, बादशाह ने उनसे पूछा, क्योंकि वो शरीयत के जानने वाले और शरीयत को पढ़ाने वाले भी थे। ये जो सरदारों का जिक्र है, ये सिनेडन जो यहूदियों की बड़ी जमात है उसके मेंबर सरदार, और उसका मेंबर होना ये आसान काम नहीं था। मुख्तसर मैं बताना चाहता हूँ कि इसका मेंबर होने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए था, फिर वो मैच्योर हो। अगर मुझे ठीक याद है तो वो लगभग 40 साल का हो, अगर गलती हो तो माफी चाहता हूँ। फिर वो जिस इलाके से हो, उस इलाके की छोटी जो जमात है सिनेट, उसका वो सरबरा जज रह चुका हो, वो उस्ताद हो, पढ़ाने वाला हो, कई जुबानें जानता हो, ताकि किसी जुबान का भी मुकदमा आए तो वो उसको उस जुबान में हल कर सके, और वहां से वो सिलेक्ट हुआ हो। फिर छोटी सिनेडन का वो मेंबर और उसका सरबरा रह चुका, तो फिर जाके कहीं क्वालिफाई अगर कर जाए तो फिर उसके मेंबर के चुनाव में से उसको चुन लिया जाए। यह हो सकता है कि बहुत से लोगों ने अप्लाई किया हो,
تو کسی ایک یا دو کو چنا گیا ہو. تو یہ بڑے اہم لوگ تھے, لیکن انہوں نے بتا تو دیا اور گئے نہیں. مجوسی وہاں سے نکلے, وہ سجدہ کرنے گئے ہیں, اور پھر وہ بیت لحم کی راستے پہ چلے. اور یہاں پڑھتے ہیں کہ جب وہ محل سے نکلے تو وہی ستارہ جو انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا, کوئی اور ستارہ نہیں. کیونکہ بائبل میں یہی لکھا ہے, اور میں نے اس پہ بھی کئی لیکچر سنے ہیں کہ وہ ستارہ الگ تھا اور یہ جو آگے چلا یہ علیحدہ تھا. لیکن اس کی بھی ضرورت یہاں لکھا ہے کہ وہی ستارہ, تو ہم پہ اس پر اعتقاد کرتے ہیں. تو پھر اس جگہ پہ, اس گھر پہ جا کر یہ ستارہ رکا اور روشنی دی, اور ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ستارے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے, ریجائسنگ, کہ انہوں نے وہاں وہ پہنچ کے اس ستارے پہ بھی کسی وقت بات کریں گے اگر خدا نے توفیق دی. یہ ستارہ ان کو نہ صرف منزل کی طرف رہنمائی کر کے لایا ہے, بلکہ اس شخص کے متعلق بھی اس نے رہنمائی کی ہے کہ جس کے پاس تم جا رہے وہ کون ہے, وہ کیا ہے. اور پھر یہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ستارے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور گر کر سجدہ کیا. اب یہ جو سجدہ ہے اس کا مطلب ہے ورشپ کرنا, پرستش کرنا. اور جب میں کسی کو یہ کہتے سنتا ہوں نا, اپنے نام کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں ورشپر فلاں فلاں ہوں, یا پرستار وہاں فلاں فلاں ہوں, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ورشپ کو جاننے والے لوگ ہیں, پرستش کو جاننے والے لوگ ہیں. تو یہاں سجدے سے مطلب ہے پرستش کرنا, ورشپ کرنا, پوجا کرنا, عبادت کرنا. اس کے لیے جو اوریجنل ٹیکسٹ میں ایک لفظ ہے پروسکیونیو, پروسکیونیو اس کا مطلب ہے kiss the hand kneelingly, یا kiss the hand and feet kneelingly, گھٹنوں کے بل گر کر ہاتھ چومنا, پاؤں چومنا یا چومنا. پھر kiss the hand, bowing down, جھک کر, پھر lying face down یعنی منہ کے بل گر کر, اوندے منہ گر کر یا لیٹ کر, منہ کے بل چومنا, یہ سجدہ ہے. تو یہ پرستش ہے, یہ پوجا ہے. تو دراصل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی پرستش کرنے کے لیے آئے ہیں. تو پھر انہوں نے نذرانے پیش کیے ہیں. اب یہ ہمیں خبر نہیں کہ وہ سارے کے سارے وہاں پہنچے تھے یا کتنے پہنچے تھے, اور یہ ایک ہی طرح کے نذرانے انہوں نے پیش کیے. لیکن ہمیں یہ جاننے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا, ان کا پرپس کیا تھا, وہ کیوں اتنی مشکلات سہ کر
وہاں پہنچے ہیں. ہم کرسمس کی خوشیاں منا رہے ہیں. اس مہینے پچھلے مہینے ایماندار ایک مسافر ہے. وہ ایک سفر کر رہا ہے موعودہ ملک اور موعودہ مسیح کی طرف. اس دنیا میں اس کا پرپس کیا ہے؟ اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ ہم جو مسافر ہیں ہماری منزل کیا ہے اور ہماری منزل کون ہے اور ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. پھر اوندے منہ گھر کر انہوں نے سجدہ کیا. پھر انہوں نے زمین کو چوما. اس کے سامنے گر کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چھلنی میں اس کو رکھا گیا، اس کو چوما ہے، یا نیچے جب وہ لیٹ گئے ہیں اوندے منہ گر کر وہ سجدہ کیا ہے، پرستش کی ہے، کتنی دفعہ چوما ہے. اور یہ بادشاہ ہیں، یہ صاحب حیثیت ہے، وہ صاحب علم لوگ ہیں. آج کے بہت پڑھے لکھے شخص کو وہ ایسا کرنے کا تو وہ کیا سوچے گا کہ میں ایسا کروں، اور میں صاحب حیثیت بھی ہوں، پیسے والا ہوں، علم بھی دانا ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، تو میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں. لیکن انہوں نے اپنی حیثیت کو نہیں دیکھا. جس کو سجدہ کرتے ہیں اس کی حیثیت کو دیکھا اور اس کا اظہار بھی کیا. اور پھر یہ دیکھیے، یہ ہیرودیس بادشاہ جو یہودیوں کا بادشاہ کہلاتا ہے، یہ اس کے محل میں رہ کر بھی اس کے آگے جھکے نہیں ہیں، اس کو سجدہ نہیں کیا، جبکہ بڑا ظالم. اس نے وہ تو یہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. اس نے اپنے بیٹوں کو قتل کرا دیا، بیوی جس سے وہ بہت محبت رکھتا تھا، اس کی محبوبہ بیوی، اس کو اسی شک میں قتل کرا دیا. اور پھر وہ دماغی توازن بھی کھو بیٹھا اور اپنے رشتہ داروں کو اور بہت سے لوگوں کو، اور جو شخص اس کی سلطنت میں مشہور ہو جاتا، مقبول ہو جاتا، وہ اس کو بھی قتل کرا دیتا کہ یہ بادشاہ نہ بن جائے. تو انہوں نے اس کے ڈر سے بھی وہاں سجدہ نہیں کیا. اور یہ ان کے اندر جو ایمان ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ کسی طرح کے حالات سے سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور پھر انہوں نے جو نذرانے پیش کیے، سونا، انہوں نے ایک پہلا تحفہ جس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، یہ علامات ہیں جو ایک خادم اسکندریہ کے ایک ابتدائی کلیسیا میں، اورگین ان کا نام ہے، یہ اپالوجسٹ تھے، یہ تھولوجین تھے، بہت بڑے عالم فاضل، خدا کے بہت عظیم خادم تھے. یہ بھی 30ویں صدی میں 253 253 اے ڈی تک یہ زندہ تھے، پھر سو گئے. انہوں نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ڈبے کھول کر، تو ڈبے کا کئی جگہ پہ ترجمہ ٹریئر کیا گیا ہے، انہوں نے اپنے خزانے کو کھول کر، تو اس خادم اورگین نے اس وقت ایک شخص جو ان واقعات کی بائبل کی حقارت کر رہا تھا، توہین کر رہا تھا، اس کو جواب دیتے ہوئے اس نے یہ جو تحفے ہیں ان کی تفسیر بیان کی ہے. تو یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر دعویٰ کر جی میں وہ بات آپ کو بتانے لگا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں یا جو کسی نے نہیں بتائیں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 30ویں صدی میں اس خادم نے اس کی وضاحت
پہلے کی تھی اور ہم اسی کو دوہرا رہے ہیں. نئی کوئی بات نہیں ہے، لیکن خدا کا کلام ہر صبح تازہ ہر دفعہ برکت دیتا ہے. یہ اس نے کہا کہ انہوں نے اس کی تفسیر کی کہ ڈبے کھول کر، اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں وہ جشن تو بہت مناتے ہیں، اخراجات بھی بڑے، وہ پادری صاحب کو بھی شکر گزاری بڑی دیتے، چرچ کو ڈونیشن دیتے، پروگرام کراتے، ضیافتیں کرتے، خوشی مناتے کرسمس کی، لیکن ان کا دل اس طرح سے یسوع مسیح کو سجدہ نہیں کرتا. اور ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا کہ ہم اس کو سجدہ، ہمارا دل اتنا نرم اور چھوٹا بن گیا اس کی حضوری میں کہ دولت کے باوجود بھی ہم اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں. دل کے غریب ہونا یہی ہے کہ دولت کے باوجود بھی ان کا دل خود یسوع کے حضور چھوٹا ہے اور دوسروں کے لیے وہ ایک اچھا نمونہ بن سکتے. سونا انہوں نے، یہ رائل میٹل ہے، یہ شاہی دھات ہے، قیمتی ہے، بادشاہوں کو کے شایان شان یہ ایک میٹل ہے سونا. تو انہوں نے وہ اس کو پیش کیا. اس کا مطلب ہے وہ اس کو بادشاہ مانتے ہیں، قبول کر لیا ہے، لیکن وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. مکاشفہ کی کتاب 19 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اس کی ران اور پوشاک پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. یہ انہوں نے تسلیم کیا ہے اور وہ اس کو بادشاہ مانتے ہیں. اور لوکا رسول کہتے ہیں اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. اور یسایہ 7 صدیاں پہلے انہوں نے کہا کہ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی انتہا نہ ہوگی. تو یہ اس کی وضاحت اس بزرگ اورگین نے کی کہ سونا انہوں نے پیش کیا تو اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہماری نظر میں وہ کیا ہے، ہم اسے کیا تسلیم کرتے ہیں، یہ اپنے رویوں سے فیصلہ ہوگا کہ ہم زبان سے کہتے ہیں یا یہ دکھاوے کی پرستش ہے، خود نمائی کی پرستش ہے. بڑے بڑے پروگرام تو پھر ویڈیو اور پھر دکھانا، ہر جگہ پہ ویڈیو بنا کے دکھانا بہت اچھا ہے، اس سے گواہی ملتی ہے، دوسروں کو رہنمائی بھی ملتی ہے، لیکن اس میں دکھاوا بھی، نمائش اپنے آپ کو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہم جانتے، ہمارا ضمیر جانتا ہے، اور ان مجوسیوں کا ضمیر روشن ہے کیونکہ صبح کا ستارہ ان کے دل میں چمکتا ہے اور وہ روشنی دے رہے ہیں. پھر انہوں نے دوسرا تحفہ پیش کیا، لبان. اس سے انہوں نے خدا مانا کیونکہ لبان یا بخور وادی صاحب اگر آپ مہربانی سے مکاشفہ 8واں باب اس کی چند آیات پڑھ دیں تو میری ہیلپ ہو جائے گی. جی کوئی مسئلہ نہیں بھائی صاحب، آپ بتا دیں پہلی آیت سے شروع کریں. مکاشفہ 8واں باب 3 4 آیت اوکے. پڑھ دیں. پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے.
اور ہاں جی پڑھ دیں. اور اس عود کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا اور پھر زمین پر گرجے اور بجلیاں اور بھونچال آ گئے. جی تو یہ دعاؤں کے اثرات ہیں. لیکن جو بات ہم یہاں کر رہے ہیں کہ یہ جو لبان ہے اس کو بخور اور عود بھی کہا گیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی قیمتی مسالہ ہے. یہ خوشبو بھی ہے. جب آگ پر اس کو پاؤڈر ہوتا ہے اس کو جلایا جائے تو بڑی خوشبو پھیل جاتی ہے اور بہت ہی شاندار. یہ ایک پودا ایک درخت ہے بوسویلیا. یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے اور یہاں سے ایکسپورٹ بھی کیا امپورٹ بھی کیا جاتا تھا. تو ایک تو یہ خوشبو ہے. دوسری یہ جو خدا کے لوگ کاہن تھے وہ ہیکل میں خدا کی حضوری میں یہ جلاتے تھے خوشبو کے مذبے پر. اور زکریا نبی کے متعلق بھی ہم پڑھتے ہیں. تو یہ خوشبو سے مراد ہے یہ عود یا بخور کہ وہ اس کو خدا مان رہے ہیں کیونکہ کہن خدا کے حضور یہ خوشبو پیش کیا کرتے تھے. وہ سردار کہن بھی ہے جو ابدی ہے لیکن وہ خدا ہے. تو انہوں نے اس کو خدا تسلیم کر لیا ہے. تو ایک تو اس کو بادشاہوں کے بادشاہ پھر انہوں نے سجدہ کرتے وقت اس کو خدا مانا ہے. اب انہوں نے ہیرودیس کو اس کے ڈر سے اس کو سجدہ نہیں کیا لیکن اس بچے کو وہ خدا مان کے سجدہ کر ہیں. تیسرا تحفہ جو پیش کیا گیا وہ ہے مر. اور حیران کن سوچ ہے کہ وہ تو اس کی پیدائش پہ آئے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے جو بادشاہ پیدا ہوا ہے. اور یہ جو تحفہ انہوں نے پیش کیا ہے بڑا ہی پرمانی ہے. مر کا مطلب بھی کڑواہٹ ہے اور یہ بہت کڑوی چیز ہے. یہ مسالہ ہے. یہ بھی ایک قسم کی گوند ہے جسے پیس لیا یا کوٹ لیا جاتا ہے. اور لبان بھی ایک گوند ہے جسے پیس لیا جاتا اور کوٹ لیا جاتا. تو یہ تو کڑوا ہے. اس سے دعائیں بھی بنتی ہیں. دعاؤں میں استعمال ہوتا ہے جس سے فائدے ہوتے ہیں. اور مسیح تو دعا ہے وہ شفا اور شافی ہے. لیکن اس میں یہ جب مردوں کو دفن کیا جاتا تو دفنانے سے پہلے جب کفن پہنایا جاتا تو کفناتے وقت یہ مر لاشوں کو لگائی جاتی اور مسالوں کے ساتھ. تو یہ موت کی طرف وہ نمائندگی کرتا ہے. تو حیران کن بات ہے کہ پیدائش پر وہ یہ تحفہ تو پرمانی ہے. وہ اس کے دکھوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس کی زندگی دکھ بھری تھی. اس نے مصیبتیں اٹھائیں. اس کو مارا گیا. اس کو زخمی کیا گیا اور اس کو دکھ دیا گیا. اور شمعون نے ہیکل میں مقدسہ مریم سے یہی کہا تھا تیری جان بھی تلوار سے چھد جائے گی. تو یہ دکھ ہے. یسایہ نبی کہتے ہیں کہ وہ آدمیوں میں حقیر مردود مرد غمناک اور رنج کا آشنا ہوگا. تو یہ پیشن گوئی تھی اس کی تکمیل بھی ہو رہی ہے. اس طرف یہ اشارہ کرتے ہیں. اور مکاشفہ 52 باب میں ہم پڑھتے ہیں نہ کوئی اس کی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی. جب اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال ہی نہیں کہ ہم اس کے دیدار کے طالب ہوں. اس کا چہرہ بگڑ گیا. اور پھر یہ وہ مرد غمناک تو وہ سارا حسن وہ بگڑ گیا.
لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اس نے ہم جو گناہ میں بدبودار تھے، بدصورت تھے، اس اپنا خون دے کر، قربانی دے کر ہمیں خوبصورت بنا دیا، ہمیں حسن عطا کیا جو نجات پانے والوں کو ملتا ہے۔ تو مسیح یسوع نے اس کی صلیب کی طرف اشارہ ہے، تو مسیح نے مصلوب ہو کر ساری دنیا کو، مجھے اور آپ کے گناہ کا کفارہ دیا ہے۔ تو یہ تحفہ کفارہ دینے کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ ان کی پرستش ہے کہ نوسوں بادشاہ مانا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور آج بھی وہ بادشاہ ساری دنیا کا، اسی کے وسیلے سے اور اس کے لیے سب کچھ بنا ہے۔ پھر انہوں نے خدا مانا ہے جو قادر مطلق ہے۔ پھر انہوں نے کفارہ دینے والا، فدیہ دینے والا یا نجات دینے والا مانا ہے، جو ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ جو پوائنٹ میں ریز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجوسیوں کے سفر کو دیکھیں، وہ کون تھے اس کو جاننا ضروری نہیں ہے، یہ جاننا کہ ان کا پرپس کیا تھا۔ وہ پرستش کرنے آئے، سجدہ کرنے آئے، بادشاہ ماننے، خدا مان، اور اس کی حضور گر کر سجدہ انہوں نے کیا ہے۔ ہم کیوں کرسمس منا رہے ہیں؟ ہم اتنے اخراجات کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا پرپس کیا ہے؟ ہم کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں؟ گاتے بھی ہیں باتوں پہ، شروع میں خوبصورت گیت گایا گیا، تو کیا ہمارے ضمیر اس کے حضور گر کر عاجزی کر کے، ہم تو چرچ اور اپنی برادریوں میں بھی اپنی انا کو بھی قائم رکھتے ہیں اور خرچے بھی کر دیتے ہیں، لوگوں کو دعوتیں بھی دیتے ہیں، لیکن اپنا رکھ رکھاؤ، وہ اپنی وضع خطے بھی قائم رکھتے ہیں کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم اتنا خرچ کر سکتے ہیں۔ دل اور ضمیر کیا اس کے حضور، وہ جو انہوں نے سجدہ کیا، وہاں تو جانور تھے اور ان کے فضلات بھی ہوں گے، گوبر کے، وہاں تو بدبو تھی، تو بھی وہ بادشاہ ہوتے ہوئے اس جگہ پہ گر گئے اور انہوں نے سجدہ کیا۔ یہ اگر فطرت یا سوچ ہماری اندر آ جائے، ہمارا ضمیر جاگ جائے، تو ہم بہت سو کو بچانے کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ دوسری قوموں کو، وہ غیر قوم تھے، وہ یہودی نہیں تھے، لیکن انہوں نے گواہی دی ہے اور بہت سو کو متاثر کیا ہے۔ کیا میں اور آپ اسی طرح کی گواہی رکھتے ہیں اور نہیں رکھتے؟ تو آج موقع ہے ہمیں یہ گواہی خدا سے توفیق مانگے کہ یہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور پھر ہم اس کے سچے گواہ بنے۔ ان کا پیغام کیا ہے؟ ان کا پرپس کیا ہے؟ وہ سجدہ کرنے آئے ہیں، وہ پرستش کرنے آئے، انہوں نے کی ہے۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سیلیبریشن کا پرپس کیا ہے؟ ہمارے ضمیر زندہ اور روشن ہے یا سوچنے کی ضرورت ہے؟ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بی ود یو، آمین آمین۔ آمین آمین آمین۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس بابرکت اور معتبر کلام کے لیے جو خدا کے خادم نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی جافشانی اور بڑی ترتیب کے ساتھ آج کے زندگی بخش کلام کو جو خدا نے ان کے دل میں ڈالا ہے، بڑا خوبصورت بیان کیا ہے۔ اور آج ہم سبھی کے لیے وقت ہے یہ سوچنے کا کہ آیا کیا ہم وہ پرستش کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے؟ کیا ہم ویسے اس کی عبادت کرتے ہیں جیسے وہ چاہتا ہے؟ کیا ہم ویسے اسے سجدہ کرتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں جس طرح سے وہ بادشاہ، وہ مجوسی کرنے آئے؟
آج بے شک ہم کرسمس کو ایک تہوار کے طور پر سمجھتے ہیں اور ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، ہم آؤٹنگ کریں گے، ہم چرچ عبادت اٹینڈ کریں گے، دیٹس آل. لیکن یہ وہ پرپز نہیں ہے، یہ وہ معنی نہیں ہے کرسمس کے جو باپ چاہتا ہے کہ ہم سبھی اس طور پر اس کرسمس کو منائیں، ہم اس کے مکاشفہ کو اپنے اندر رکھیں، ہم اس طور پر اس کی پرستش کریں، اس طور پر ہم اس کی عبادت کریں. خوبصورت اور بابرکت زندگی بخش کلام جو خدا کے خادم پاسٹر سرور کے تھرو آج ہم سبھی نے سنا، ہم شکر گزاری کرتے ہیں. آج بھی ہمارے پاس وقت ہے. یہ کرسمس اسی لیے باپ نے ہمیں عنایت کیا ہے کہ ہم اس بڑے دن سے پہلے اپنی زندگیاں اس کے تابع کر دیں، تاکہ واقعی میں یہ ہم سبھی کے لیے ایک بڑا دن کہلائے. ہماری